بھٹی صاحب ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے جو نیا فائر کھولا ہے، جو اٹیک کھولا ہے، جو ایک کاؤنٹر نیریٹو شیپ کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، جس کے 3 پہلو ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب فراڈ کر کے دھوکہ دہی سے ملک سے چلے گئے تھے، ان کو واپس آنا چاہیے. اس کا کچھ دباؤ پڑ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این، جیسے آپ نے دیکھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کسی حد تک فرسٹریٹڈ نظر آئیں، تو حکومت کی جو یہ اسٹریٹجی ہے منی بجٹ کے بعد، آپ کو سمجھتا ہے اس کے پی ایم ایل این پہ پریشر پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ حکومت پہ نہ اپوزیشن پہ. حکومت اس دن چلے جائے گی جس دن اصل عوام لائی تھی، اور 72 گھنٹے کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے ابھی سنایا تو انہوں نے کہا آپ یہ سوال کرتے کرتے تھکتے نہیں. تو میرے جیسا کوئی نلائق جرنلسٹ ہوتا تو کہتا محترمہ آپ جواب جھوٹ بولتے بولتے تھکتے نہیں. آپ کے والد بیمار تھے، آپ نے کہا ان کی جان کو خطرہ ہے، پھر آپ نے کہا نہیں ڈاکٹر ان کو معالج کہیں گے تو پھر واپس آ جائیں گے. پھر کہا کہ سیاسی نظام پاکستان میں، عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، ان کو انصاف نہیں ملے گا. وہ آپ اپنی کسی ایک بات پہ تو کھڑی ہو جائے، کوئی ایک بات تو کہہ دیں کہ ہاں چلو جی یہ بات ہے، وہ سچ مچ بیمار ہے. پھر کہتے ہیں آپ حکومت جماعت فیصلہ کرے گی. اب آ جاتے ہیں حکومتی 9 رتنوں کی باتیں. ان کی تو کیا ہی بات ہے بھائی، انہوں نے تو ریکارڈ توڑ دیا ہے. آپ جس منی بجٹ کی منظوری کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ منی بجٹ آئے گا تو مہنگائی کا طوفان آ جائے گا، لوگ بلبلا اٹھیں گے. اب میری نظر میں منی بجٹ تو جس نے منظور کرانا تھا وہ اس نے کرایا. یہ تو اپنا نام ان سے پورا نہیں پوچھ سکتے. پرویز خٹک نے جو کر دیا چیمبر میں اور چیمبر کے بعد پارلیمانی پارٹی میں، اس کے بعد تو انہیں کوئی بات کرنے کا جواز ہی نہیں رہتا. اس منی بجٹ کے بعد آنا تھا مہنگائی کا طوفان، بیڈ گورنرز کی انتہا، بڑھتی ہوئی کرپشن عروج پہ، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب. یہ تو خیر پچھلے 20 سالوں سے ہم سن رہے ہیں. نہیں آپ سمجھتے نہیں آئے گا مہنگائی کا طوفان؟ اسٹریٹجی بنائی نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ان سب ایشوؤں کو ڈی ٹریک کیا جائے. کیونکہ وزیر اعظم صاحب جب کوئی بات ہوتی ہے اس مسئلے کے حل کی بجائے نا ترجمانوں کا اجلاس بلا لیتے ہیں. اب پہلے مثال چھوڑی گئی کہ نواز شریف کو لایا جائے. بھائی آپ لا ہی نہیں سکتے، کس قانون کے تحت لاؤ گے؟ وہ قانون تو بتا دو. اور 1000 دفعہ آپ کہہ چکے ہو، بھیجا آپ نے خود ہے. آپ کی وزیر بڑی صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لانا نہ چاہتے ہوں، صرف ایک اخلاقی دباؤ بڑھا رہے ہیں. بڑی صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چونکہ نون لیگ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب دسمبر میں آ جائیں گے واپس ٹیلی ویژن پروگرامز میں. اب حکومت نے آگے سے شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ آئیں جی آئیں، فوری طور پہ آئیں، ان کو بلائیں، ان کے میڈیکل. تو بیسیکلی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، نہ نواز شریف صاحب آنا چاہ رہے ہیں نہ حکومت ان کو لانا چاہ رہی. نہ وہ آنا چاہ رہے تھے، وہ بھی جھوٹ تھا. آپ وہ جو ان کے اسپیکر ہیں ان کا نکال لیں، وہ ابھی بڑے بےتاب ہیں. اور بھائی جب ان کو اشارہ کیا نا جنہوں نے بھیجا، وہ پیدل آ جائیں گے اور آپ اپنے پروگرام میں پورے ٹائم پہ نہیں آئیں گے. وہ 8 بجے آ کے بیٹھ جائیں گے نواز شریف صاحب. اصل بات ہے کہ ملک میں یہ کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، مہنگائی عروج پر تھی. ان سب کی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں نواز شریف آ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں شہباز شریف کے پاس جائیں گے. اگر ملک سے ان سے کرپشن کنٹرول نہیں ہو رہی، بے روزگاری کنٹرول نہیں ہو رہی، لا قانونیت کنٹرول نہیں ہو رہی، کہہ رہے سب سے بڑی جماعت ہے. تو بھائی 2018 میں جنوبی پنجاب کس نے بنا کے آپ کو تحفہ دیا تھا؟ اتنی بڑی جماعت ہے. اگر پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت ہے تو فواد چودھری، مجھے نہیں پتا، سلیم بخاری صاحب بتائیں کس کس جماعت میں رہے ہیں. اگر وہ اتنی بڑی جماعت ہے تو کے پی اس میں اس کا ضمنی الیکشن سارے ہار گئے، نوشہرہ میں اپنے گھر کا الیکشن ہار گئے، 18 کے الیکشن چھوڑ دے، کراچی سے جیتی ہوئی سیٹ فیصل واڈا کی ہار گئے. اب یہ صرف اور صرف دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہے نون لیگ آتی ہے 2 درجن ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ ٹکٹیں مانگ رہے ہیں، آپ کو کوئی نام نہیں نظر آئے گا. اسی طرح یہ کہہ رہے 4 لوگ ملے ہیں، میں خبر دے رہا ہوں 4 لوگ نہیں ملے. شہباز شریف بار بار مل رہے ہیں، ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں. اگر 4 لوگ ان سے مل رہے ہیں تو پھر انہیں تو شرم سے ریزائن دے دینا چاہیے کہ جو ان کو لائے ہیں وہ اتنے تنگ آ گئے کہ 4 لوگوں کو بلا کے مشورہ کرے ہماری جان چھڑاؤ. یہ تو اعتراف جرم کر لیا اپنی ناکامی کا. سلیم بخاری نے آج مفرل صاحب بہت خوبصورت پہنا ہوا ہے،
لیکن یہ تو اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ جو ان کو لائے ہیں کہ وہ تنگ آ گیا بھئی کس کو بٹھا دیے اس نے ملکی مارکیٹ پٹھا بنا دیا. خالی پہلے شہباز صاحب سے میری خبر تھی, میں اس پہ قائم ہوں, اب یہ 4 لوگوں سے وہ مشورہ کر رہے ہیں. یہ تو ان کے لیے میرا خیال ہے اسمبلی سے چھوڑ دینا چاہیے, اپنی ناکامی مان لینی چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان ڈکٹیشن نہیں لیتا, چیف ایگزیکٹو ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, تو یہ کون سے چیف ایگزیکٹو ہیں؟ بخاری صاحب اس فواد چودھری کے اس کلیم میں بڑی صاحب وہ تو خیر یہ بات تو خیر بڑی عجیب ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے 80% اپروول ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سارے ہی جو سی ایم ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی اپروول ریٹنگ بہت کم ہے, اس میں عثمان بزدار بہتر لگ رہے ہیں ان کو باقی چیف منسٹرز کے مقابلے. یہ ممکن ہے؟ اچھا اگر تو عثمان بزدار بہتر ہیں ان سروے کے مطابق, پھر دنیا میں نالائق وزیر اعلیٰ پوری دنیا خطے میں ابھی تک آیا ہی نہیں, جو خود کہتے ہیں میں ٹریننگ کر رہا ہوں, جو 15 منٹ میڈیا کمپیریزن دیکھیں نا کس سے ہو رہا ہے. آپ عثمان بزدار کا کمپیریزن محمود خان سے. میری عرض یہ ہے کہ آپ اسلام آباد رہتے ہیں, بخاری صاحب اور میں لاہور میں رہتے ہیں. ان 3.5 سالوں میں مجھے ایک سکول بتا دیں جہاں میں اور آپ اپنا بچہ داخل کرائیں, ایک کالج سرکاری بتا دیں جہاں میں اور آپ اپنا بچہ داخل کرائیں. مجھے ایک ہسپتال بتا دیں جہاں میں اور آپ اپنا علاج کرانے جائے سرکاری. مجھے ایک ادارہ بتا دیں جس میں کرپشن کم ہوئی ہو, ایون کہ آپ کو اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ لگانے پہ رشوت دینی نہ پڑے, ایون کہ زکوٰۃ و عشر پہ نہ ہو. او بھائی ہاں ہو سکتا ہے پہلا نمبر آئے ہو وہ کرپشن میں, لاقانونیت میں, نااہلی میں. سروے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ 86% لوگ جو ہیں 86% لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس سے متفق ہیں, اس کو اچھا سمجھتے ہیں. 86%, 86%. آپ کہیں اسکول نہیں کوئی. اچھا میں آپ کی بات مان لے رہا ہوں. پنجاب میں 10,000 سکول ہیں جن کی, میری عرض سن لیں, پنجاب میں 10,000 سکول ہیں جن کی عمارتیں ہی نہیں ہیں, 14,000 سکول ہیں جہاں ٹیچر ہی نہیں ہیں. اگر معیار تعلیم ان کا یہ ہے تو پھر ان کے سب وزراء, بخاری صاحب آپ اپنے بچے کو, پوتے کو, بھائی کو لاہور کے کون سے سرکاری سکول میں پڑھانا پسند فرمائیں گے؟ بتا دینا. پنجاب تو بہت بڑا ہے, ہم لاہور کی بات کر لیتے ہیں. بخاری صاحب ذرا رہنمائی فرمائیں. نہیں یہ آپ کا سوال مجھے بہت شرمندہ کر رہا ہے, اس لیے کہ فواد چودھری صاحب کے پرائم منسٹر کے دوسرے کزن کے سارے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں. اب ہمیں داخلہ نہیں ملا تو اس کے اوپر ہمیں کوڑنا تو نہیں چاہیے نا, سکول تو بہت اعلیٰ ہے وہ. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں یہ سروے لوگوں کے منہ پہ کالک ملی گئی ہے, مرچیں ڈالی گئی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. اچھی گورنرز ہوتی ہیں, بری ہوتی ہیں. پنجاب کا یہ ریکارڈ ضرور ہے کہ ان 3.5 سالوں میں 6 یا 7 چیف سیکرٹری اور آئی جی بدل گئے, پکھر کے 2 درجن ڈی سی بدل گئے. وہ میرے بھائی خدا کا واسطہ وہ بات کریں جسے لوگ تسلیم کر لیں, ہماری بھی خواہشہ تعریف کریں. آپ پنڈی میں ڈاکٹر معید پیرزادہ اللہ نے آپ کو کرونا سے صحت یاب کیا, مزید تندرستی, صحت, لمبی زندگی اور سکون والی زندگی دے. آپ پنڈی کے کسی ہسپتال میں جا کے کل ایک پروگرام کریں بغیر بتائے. سلیم بخاری صاحب کو چیلنج کرو, ابھی ٹیم بھیجے پنجاب کے لاہور کے کسی ہسپتال میں, اپنا پروگرام کر کے دکھائیں کہ ادھر چوہے بلیاں ناچ رہی ہیں کہ نہیں ناچ رہی. کسی ایک سرکاری سکول دکھائے جہاں باتھ روم کا نلکا ٹھیک چل رہا ہو. وہ خدا رسول کا واسطہ ہے یار, اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے کم سے کم زخموں پہ مرہم تو نہ پھینکیں کہ ٹھیک ہے جی میری ضد ہے, میں نے انہیں وزیر اعلیٰ رکھنا ہے, یہ وزیر اعظم کا حق ہے. یہ سروے والے آگے ہیں. میں نے لاہور میں 15 سال سے گرد و غبار گند نہیں دیکھی تھی. اگر ڈاکٹر معید پیرزادہ لاہور آئے تو میں ان کو پھراؤں گا کہاں کہاں گند کوڑا پڑا ہے, کہاں ٹوٹی پوٹی سڑکیں, اور بخاری صاحب سے پوچھے کتنے عرصے بعد انہوں نے یہ حال دیکھا ہے.